ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو 571 عیسوی 658 اکرمی پیر کے دن صبح 4:20 پر عام الفیل کے سال اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے، چاہے وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ عالم ہو، چاہے ہمیں جو نظر نہیں آ رہا وہ عالم ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا سارے عالموں کے لیے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی کاش قدر کرتے، اپنی نبی کی سیرت کو پڑھتے، اپنی نبی کی سیرت کو پہچانتے، اور اس کے مطابق اگر ہماری زندگیاں ہوتی تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت تو ہماری بنتی ہی۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کے اندر میں دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ بڑے سے بڑے انبیاء علیہ السلام، سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، کیونکہ آپ نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں معراج کی رات تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے۔ یہ شرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل گویا کہ ساری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ خطا ہوئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے روکا تھا اور حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ آپ اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ سالوں سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ آخر میں اللہ سے حضرت آدم نے یوں کہا، اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور وسیلے سے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم، تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، جب آپ نے مجھے بنایا میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عظیم ہستی ہے جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اور دوسرا، حضرت آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے حضرت حوا سے نکاح کرایا، جب نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم، اپنے بیوی کا مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ، میرے پاس کیا ہے اور میں کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم، ایک مرتبہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بیوی کا مہر ادا کیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قدر نہیں ہے، ہم ناقدریں ہیں۔ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس نعمت کی ہم قدر نہیں جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، نبوت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جملہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں
کہ نبیوں نے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں وقت کا نبی نہ بنا، حضور کی امت میں پیدا فرما، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ نبوت بہت بڑی چیز ہے، نبوت کو کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے یہ نہ بنا؟ بلکہ ایک نبی کے بارے میں ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جب امت کے فضائل ان کے سامنے بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک دو نبیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ وہ امت، یا تو وہ امت کے اندر میں ہمیں پیدا فرما دے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امت دینے والا ہے۔ بہرحال ہم ناقدرے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں اپنی قدر کو۔ ہم نے اگر پہچانا ہوتا، اگر مردوں نے پہچانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاتے اور غلامی کے اندر میں اپنی زندگیاں گزار دیتے۔ اگر امت کی بیٹیوں نے، امت کی ماں بہنوں نے اگر پہچانا ہوتا کہ اللہ نے کس نبی کی امت میں مجھے پیدا کیا ہے، میں کس نبی کی امت ہوں، اگر پہچان لیتی تو گھر کی زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دین کے اوپر گزرتی، پھر غیروں کے طریقے پسند نہیں آتے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دین اور اپنے نبی کے پاکیزہ طریقے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔